مدینہ کی ریاست کے بیانیہ کے حوالے سے اور یہ واضح طور پہ بھی نہیں ہے میں چند جملے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جی السلام علی غلام علی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو ملی یکجہتی کونسل کا اس وقت یہاں پہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے کشمیر کو لے کے اور امت مسلمہ کے اتحاد کو لے کے، تو آپ سب سے پہلے اگر بتائیں گے ریاست مدینہ، کیونکہ یہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، اور پھر دوسری طرف کشمیر کے حوالے سے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملی یکجہتی کونسل کا آج یہ اجلاس ہے، تو اس میں پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کے لیے مجھے خرم ناز گنڈابور صاحب کی طرف سے یہاں پہ حاضر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تمام جو ہے یہاں پہ بڑے اکابرین علماء تشریف فرما ہیں، ان کی باتیں اچھی انہوں نے اپنی بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کی بات کی علامہ عارف وائدی صاحب نے، دیگر علماء نے بھی، قائدین نے بھی، تو ریاست مدینہ کا جہاں بنیادی حقوق کی فراہمی کے ذمہ داری ہے ریاست کی، وہاں انصاف کی فراہمی بنیادی نکتہ ہے۔ جس طرح ثانی ماڈل ٹاؤن میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب اگر برسدار آ گئے تو ہم 1 مہینے میں انصاف کی فراہم کریں گے، کیونکہ اس تمام ثبوت موجود ہیں، تو اگر انصاف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کی بات کرنا وہ ایک ریاست مدینہ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نفاذ کیا جائے تو سب سے پہلے انصاف دیں۔ ثانی ماڈل ٹاؤن کا اگر انصاف ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہوگا ان کا۔ اچھا کیا سمجھتے ہیں کشمیر کو لے کے؟ کشمیر کے اس وقت جو ایشو ہے، کل 5 فروری بھی آ رہے ہیں، ہر دفعہ صرف ایک 5 فروری بناتے ہیں، بس اس کے بعد چلے جاتے ہیں، جو اگلے سال تک بھول جاتے ہیں کشمیر کو۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، وہ لوگ ادھر کنفیوز زیادہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہاں پہ صرف یکجہتی سے ہی کام چلے گا یا پھر کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 5 فروری کو ہمیں صرف یکجہتی نہیں منانی چاہیے، بلکہ عملی طور پہ کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ 5 اگست سے لے کر اب تک وہاں پہ بالکل لاک ڈاؤن ہے، میڈیا بند ہے، نیٹ بند ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار وہاں موجود لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پاکستانی حکومت صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ کام کر رہی ہے، کوئی پریکٹیکلی عملی اقدامات نہیں ہے، صرف بینر لگا دینا 5 فروری اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عملی طور پر وہاں کی قیادت کو، یہاں کی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور یہاں جو عالمی سطح پہ ایک آواز کو بلند کرنا ہوگا صحیح طریقے سے، جنرل طریقے سے۔ یہ جو ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے، ابھی یہاں ذکر بھی ہوا ہے کہ وہ ثالثی بھی ایک ڈرامہ ہے، وہ پاکستان کے حکمران کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ان کے ڈرامے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یہ پورا ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کو اچھے طریقے سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان عوامی تحریک پورے پنجاب بھر میں بلکہ پورے ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم کشمیری بھائیوں کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کا کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کشمیر کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، اور مطلب وہ کب تک عملی طور پہ واپس پاکستان میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ سیاست تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی، لیکن جو ان کا ایک اپنا منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، پورے دنیا میں قائم ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ یہ 5 فروری کی جو احتجاج ہم کر رہے ہیں، جو منا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق ہے، وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی ان کے آنے کا مسئلہ جو وہ ادھر ہی ہیں پاکستان میں، صرف ان کا نیٹ ورک نہیں پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے، تو تنظیمات کے ساتھ وہاں پہ رابطے ہیں، وہاں تنظیمات کو چلانا ہے، اور مسلمانوں کی جو حقیقی اسلام کی جو ترویج ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری 9/11 کے بعد جو اسلام پہ ایک دبا لگ گیا تھا دہشت گردی کو، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس چہرے کو صاف کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کی بہت خدمات ہیں، اسی مقصد کے لیے دنیا بھر میں وزٹ کرتے ہیں، اور باہر وہ پاکستان میں ہیں، وہ ان کے دل پاکستان میں، پاکستانی شہری ہیں، وہ جب ان کا دل وہاں سے کام ختم یہاں آ جاتا ہے، جب وہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ آنے جانے والا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اوکے، ابھی کچھ دن قبل سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمد چودھری نے جو میرے ساتھ کیا ایک سوال کیا تھا کامن سا،
تو تحریک انصاف کیونکہ آپ کی بھی ایک سیاسی اتحادی رہ چکی ہے, مطلب کہ آپ نے اس کا حمایت کی تھی کچھ وجوہات پہ, یعنی کہ کچھ شرائط پہ, کہ ان کا کچھ متدر نسبت آپ کے مطالبات تھے ماڈل ٹاؤن کے بھی, تو اس وقت جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ جو رویہ ہے تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا. تو ہم نے ہمارا کوئی اتحاد نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ مرکزی سطح پہ, نہ ہی کوئی اعلان تھا, نہ ہی کوئی ان سے کوئی شرائط رکھی گئی تھی. صرف پبلک نے جو کارکنان اپنے طور پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تاکہ پرانے جو لیڈ رہ چکے ہیں حکمران ان سے خلاصی ملے, تو وہ اللہ نے کیا کہ ان کی خلاصی تو مل گئی. بہت سیٹوں پہ پاکستان عوامی تحریک کی ووٹوں سے تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہوئے, لیکن انہوں نے وہ سب کچھ پس پش ڈال دیا. ہمارا صرف ایک مطالبہ تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن انصاف کا, وہ انہوں نے نہیں کیا. اس کا 1.5 سال سے وزیر اعظم صاحب نے نام تک نہیں لیا. تو باقی یہ ان کی جو ہے سستی ہے, کائلی ہے اور ان کی ناکامی ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری بات جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر موجودہ صدر پی ٹی آئی, انہوں نے جو اس رویہ اختیار کیا آپ کے ساتھ, اس کی میں پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کے کمپین کو لانچ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو آپ سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ چھوٹا چینل ہو یا بڑا چینل ہو, چھوٹی اخبار ہو یا بڑی اخبار ہو, جو سب برابر ہیں, سب کے حقوق ہیں. انہوں نے انسانیت کی تسلیل کی ہے. جو ان کا یہ رویہ بہت اس کی مذمت کرتا ہوں, ان کو اس سے معافی مانگ لیں, تب جا کے اس کا جو ہے نا خمیازہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ان کو معافی مانگنی چاہیے اس چیز کی. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ غلام علی صاحب,